ایک ایسا مسئلہ آ گیا، مثال کے طور پر دکان لوٹ گیا یا آگ لگی تو دکان کا سامان بھی ختم، رزق بھی ختم۔ ایسے کئی صورتیں ہیں جس کے لیے ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اور ایک ہے بغیر دنیاوی اسباب کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے رزق لینا، اور وہ ایسے اسباب ہوں گے جو قابل اعتماد ہوں گے، قطعی ہوں گے، اور ان اسباب کے ذریعے رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ اور ایسے اسباب 4 ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سبب ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ قرآن پاک کا پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا، اور ایسے حاصل کرنا، ایسی جگہ سے حاصل کرنا کہ جس کے بارے میں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے گا۔ تو سب سے پہلا تقوی۔ اب تقوی ہوتا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جو جتنا زیادہ گناہوں سے پرہیز کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تقوی دار ہوگا۔ تو سب سے پہلا سبب ہو گیا تقوی۔ دوسری نمبر پر جو بیان کے شروع میں نے آیات کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں 700 ملیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے جس کے لیے چاہیں۔ تو دوسری سبب یہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ان لوگوں میں پیسہ خرچ کرنا، یہ دوسری سبب ہو گئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کا۔ تیسرے نمبر پر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، نماز کے لیے بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بلانا، گناہوں سے بچانے کا حکم کرنا، تبلیغ کرنا، نیکی کرنے کا حکم کرنا، یہ تیسری سبب ہو گئی، یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا کرو،
نماز کا حکم کیا کرو، تو اپنے اہل و عیال پر بھی نماز کی پابندی کرنا، ان کو بتانا نماز پڑھنے کی پابندی اپنے اہل و عیال پہ کرنا۔ یہ ہو گئی تیسری سبب۔ چوتھی سبب، جو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی استغفار کے فوائد کے نام سے، اس میں بھی بتایا تھا اور آج بھی استغفار کرنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو استغفار کرنا۔ اب یہ 4 اسباب میں نے بیان کیے جو قرآن مجید سے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 اپنے اہل و عیال کو، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا، نمبر 4 استغفار کرنا۔ اب یہ 4 اسباب وہ اسباب ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سے دیندار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نہ وہ کاروبار کرتے ہیں، نہ کسی سے مانگتے ہیں، نہ فریاد کرتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ کتنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، ان پر رزق کی کتنی فراخی ہوتی ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے پاس یہ رزق یہ مال کہاں سے آتا ہے۔ یقین جانیے کہ ان لوگوں نے ان 4 اسباب پر عمل کیا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق کشادہ دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط رزق لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھانے اور رزق کم کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق میں فراخی دے گا، کشادہ رزق عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی محنت کی جاتی ہے وہ سب اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جگہوں سے حل فرماتے ہیں جو ان کے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ 3 لاکھوں کا مسئلہ ہے، اب اس کا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، کس سے مانگوں گا۔ لیکن ان لوگوں کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ بھی مخلوق کے محتاج سے جو ہے وہ بچا کے رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ ان 4 اسباب کو اختیار کرو۔ یقین جانیے 4 تو کیا، اگر ان میں سے ایک بھی اختیار کیا گیا، ایک بھی، صدقہ، تقوی، استغفار اور نیکی کا حکم کرنا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ایسے جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تم لوگوں کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ملتا کہاں سے۔ دوسری بات، آپ لوگوں نے اکثر تبلیغ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی چھولے بیچتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، اور وہ کئی دورے کر چکے ہوتے ہیں باہر ملکوں کے۔ لوگ حیران و پریشان رہ جاتے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہو، جن کا عقیدہ مضبوط ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل تو ہمارے لیے ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق دے دیتا ہے، کفار کو دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا ہو گیا اور اس سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو کیسے نہیں دے گا؟ تو میرے بھائیوں، ان 4 اسباب کو اختیار کر دو، انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں، امید نہیں بلکہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کی ہر ایک ضرورت اپنے خزانوں سے پورے کر فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور رزق دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ ان 4 عام اسباب میں سے جو بھی کوئی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کشادہ رزق عطا فرمائے گا۔ وآخر